اختیار ولی صاحب یہ ذرا بتائیے گا، یہ نیا جو کانسٹیٹیوشن اناؤنس ہوا ہے افغانستان کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، اور 2 حصوں میں پوری سوسائٹی کو انہوں نے جناب یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ غلام بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی طالبان کو کرٹیسائز کرے گا تو اس کو 3 سے لے کے 50 کوڑوں تک سزا بھی مل سکتی ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ کس سے انفلوئنس ہو کے کانسٹیٹیوشن بنایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ اب اس پہ کیا کہوں، جہاں پہ خود کوئی آئین نہ ہو، آئین کو سسپینڈ کر کے، مطلب جہاں پہ جیسی وہاں پر حکومت ہے، سر یہ اسلام کا کون سا چہرہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو۔ اور مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جن کا اپنا دستور ہے نہیں، کہنے کو وہ کہتے ہیں کہ شریعت ہی ہماری سپریم لا ہے، لیکن یہ شرع میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، شریعت میں اس کا کوئی ذکر تو نہیں ہے۔ یہ تو اپنا قانون بنانا، اپنی شریعت بنانا، اپنی منمانی کرنا، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ تو یہ کچھ نہیں ہے۔ اس پہ بندہ کیا افسوس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں آئین، دستور، قانون، یہ ساری چیزیں دنیا میں جب بھی قومیں ملتی ہیں، بیٹھتی ہیں، تو اس کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس آئین کی گنجائش ہو، دستور کی گنجائش ہو، مذہب کی گنجائش ہو، قرآن کی گنجائش ہو، حدیث کی گنجائش ہو، پھر دلیل کی گنجائش ہو، منطق کی گنجائش ہو۔ تو یہاں پر تو آپ نے سارے قوانین کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی مرضی کے آپ قانون بنائے جا رہے ہیں، بنائیں۔ اس پہ بندہ کیا ہی کہے۔ انڈیا سے تو انفلوئنس نہیں ہوئے سر ڈیفینیٹلی یہ تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ چیزیں جو ہے تو وہاں سے لگ رہا ہے کہ انفلوئنس ہو رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہاں کی کاپی لگتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہاں پہ ویسے بھی ان کا انڈیا کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ جب بھی مطلب ہمارے ساتھ اگر یہاں پر طالبان کی حکومت رہی ہو یا کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ رہی ہو، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی اتنے خراب نہیں ہوئے جتنے آج ہیں۔ اور جب سے انڈیا کا انفلوئنس یہاں بڑھا ہے، یہاں پر انہوں نے اڈے بنائے، اس کے بعد سے حالات ایسے ہی ہیں کہ ان کا اثر زیادہ ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات دن بدن جو ہے وہ ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے ذرا تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا، پہلے ڈسکشن چل رہی تھی۔ غزہ پیس آف بورڈ جو ہے اختیار ولی صاحب، اس کے 1 سے زیادہ بورڈز ہیں، اس میں ایگزیکٹو بورڈ بھی ہے، اس کے اندر جنرل طارق صاحب نے ہمیں ایجوکیٹ کیا، اس کے اندر کمیٹیز بھی موجود ہیں، وہ بھی ہمیں طارق صاحب نے ایجوکیٹ کیا اس پہ۔ اور اس پہ ہمیں ذرا بتائیں گے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس ہے اس کو کیا پاکستان جوائن کر سکتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو اس میں کیا اچھائیاں ہیں یا کیا برائیاں ہیں، یا اگر نہیں کرتا تو آپشنز کیا رہ جاتی ہیں اس کو جوائن نہ کرنے کے لیے؟ سر میں قوم کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے 2-3 لائنیں جلدی بولوں گا، موٹی موٹی، جس سے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ بورڈ میں شامل ہونا کا سے پہلے میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ فلسطین کے متعلق جب بھی کوئی فورم بنا، پاکستان کبھی اس کا حصہ نہیں رہا، کبھی کسی نے ہمیں پوچھا بھی نہیں ہے۔ آج اگر وہاں پہ بورڈ بن رہا ہے، امن کی بات ہو رہی ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کی بندش کی بات ہو رہی ہے، اس کی تعمیر نو کی بات ہو رہی ہے، اور ہم اگر اس موضوع اور اس مدعے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ 1967 کی سرحدات کو نہیں چھیڑا جائے گا، القدس شریف جو ہے وہ دارالحکومت ہوگا، نسل کشی ان کی بند ہو جائے، امن وہاں بحال ہو جائے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ڈی ویپنائزیشن کی کوئی بات وہاں پہ ہم اس کا حصہ ہے ہی نہیں۔ بورڈ اگر فلسطینیوں کو فائدہ دے سکتا ہے، ہم وہاں پر ہیں، اگر نہیں دے گا، ان کے نقصان کی بات ہوئی، ہم وہاں پہ نہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم وہ قوم ہے، دیکھیں ہم کسی کی پریشر میں آنے والے لوگ ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تو اس ملک میں جب وقت آیا تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے ایٹمی دھماکے کر کے دکھائے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے مئی کی بات ہے کہ ہم نے انڈیا کے کس طرح دانت کٹے کر دیے۔ پاکستان کی پوری دنیا میں اس وقت ایک توقیر اور وقار ہے۔ اگر ہم پہلی دفعہ میں تاریخ میں یہ موقع ملا ہے، ہم اس کو اویل کرنا چاہیے، اور ہم اکیلے نہیں بیٹھے، مسلم امہ کے ساتھی ہمارے ساتھ وہاں پر 8 ملک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یا ایک ڈومیسٹک پالیٹکس ہوتی ہے، اسٹریٹ پالیٹکس، ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹک پالیٹکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ اور چیز ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ اب وہاں پر
کیا آپ ہم یہ ہماری قوم کو یہ بات سمجھنا ہوگا. سعودیہ ہمارے ساتھ ہے، دیگر اسلامی ملک ہمارے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہیں، تو ہم مل کر اگر آواز اٹھائیں گے، بلند کریں گے، ایک مدعا کریٹ ہوگا، تو ہم یقیناً فلسطین کو اور فلسطینیوں کو فائدہ پہنچائیں گے. یہ قوم مطمئن رہے کہ ہم اپنے عقیدے پر، اپنے مذہب، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے. That's it. ایک چیز اختیار ولی صاحب ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو دا بریک، مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم ایکارڈ کی طرف جب یہ سارے مسائل جو ہیں اگر حل ہو جاتے ہیں، یہ 2-3 سٹیجز ہیں جنہیں طارق رشید صاحب نے بولے تھے ہمیں پہلے آپ سے جوائن کرنے سے پہلے، کہ غزہ پیس آف ایکارڈ کے 3 سٹیجز ہیں، 3 ٹیئرز ہیں. ان کو اگر اٹس اے ٹیڈیس جاب، انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اگر اس کو فالو کر لیا جائے یا اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے، اور اس کے بعد جنرل زاہد نے بھی یہ بتایا کہ جناب اگر ان چیزوں پہ ہو جاتی ہیں باتیں، سب چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد دوسری سٹیج آئے گی اور تیسری سٹیج میں جا کے انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس کی بات ہوگی. اگر یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم ایکارڈ کی طرف جانا پڑتا ہے، تو کیا ہوگا حکومت کا سٹینس؟ ول وی گو فار ابراہیم ایکارڈ؟ سائن کریں گے ابراہیم ایکارڈ؟ جی اختیار ولی صاحب. یار ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئے گی؟ اگر آپ اپنے گول اچیو کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ کو اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم بورڈ کو اور تمام مسلم امہ کو یکجا کر سکے، جو میں نے آپ کو 3 نکات رکھ دیے اس پہ یکجا ہو جائے، تو پھر تو ابراہیم ایکارڈ کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے، آپ کو اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو 2 باتیں یہاں پر. اب ہمیں زیادہ اپنی تھانے داری یا منمانی دکھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہم فیصلہ وہ کریں گے جو فلسطینیوں کو منظور ہوگا، خود وہاں کی جو عوام ہے ان کو منظور ہوگا، اور اس کے علاوہ جو مسلم امہ کو منظور ہوگا ہم وہ کریں گے. ہم کسی بھی انڈیپینڈنٹ اور سول اس طرح کی کسی پوزیشن پہ نہیں جائیں گے کہ ہم کوئی چیز اپنے ذمہ لے لیں جس کا فلسطینیوں کو فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو. نیور، کبھی بھی نہیں. اوکے، لیکن اس میں کیسے ان کا اپنا نظام چلتا رہے گا اختیار ولی صاحب؟ کیونکہ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی اس آئین کو یہ اٹ ول بی ان اے بیڈ ٹیسٹ. دیٹس ہاؤ آئی ٹیک اٹ، کیونکہ ان کے لیے تو بیک فائر کرے گا، بڑی پرابلمس کھڑی ہو جائیں گی. ڈونٹ یو تھنک سو اختیار صاحب؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ماورائے آئین، ماورائے مذہب چیزیں جب آئیں گی تو مشکلات تو بڑھیں گی. جس طرح جنرل زاہد نے بات کی نا، بڑی یہ صحیح بات انہوں نے بتائی کہ اسلام میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کے اس کو غلام بنا لیں. اسلام میں تو پسند کیا گیا کہ آپ غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کرائیں. آزاد لوگوں کو پکڑ کے ان کو غلام بنانا یہ کانسیپٹ اسلام کا تو نہیں. جی، یہ تو کسی کی اپنی ذاتی پسند ناپسند اور اپنی بنائی ہوئی ایک سلطنت اور اس کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے. یہ میرے اللہ اور قرآن کیا تو قانون نہیں ہے. اختیار ولی صاحب یہ جو اس کا دیکھیں، پہلے تو ایک چھوٹا سا ایشو تھا جس کو لے کے چلا جاتا تھا، اور دیٹ واز کہ جناب یہ عورتوں کو پڑھائی لکھائی نہیں کرا سکتے، نہیں کرانی چاہیے، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی تھیں گورنمنٹ کی طرف سے، طالبان گورنمنٹ کی طرف سے. اب تو یہ دس از لائک گوئنگ ایلس ویئر. سو اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہوگا؟ ول دے ایبل ٹو سروائیو؟ ول دس گورنمنٹ ایبل ٹو سروائیو کر سکے گی؟ مشکل ہوگا سر. میں اب دیکھیں، اسلام تو ہے وہ تو بڑا، وہ تو آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کریں. عورت نہیں پڑھے گی تو آپ کی اگلی نسل جاہل پیدا ہوگی. عورت جب تک جو ہے وہ ایجوکیٹ نہیں ہوگی تو آپ کی اگلی نسل ایجوکیٹڈ کیسے پیدا ہوگی؟ مرد سے زیادہ ضرورت عورت کی پڑھائی پر ہے، اس کی گرومنگ پر ہے. تو گرومنگ اب آج کے دور میں کہاں سے نکلتی ہے؟ مجھے بتائیے، گرومنگ کے لیے آپ کے پاس، خواتین کے لیے آپ کے پاس کون سی اپرچونٹیز ہیں؟ بالکل ٹھیک. دینی تعلیم ہے اور دنیاوی تعلیم ہے. تو اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ زمانہ پتھر کے زمانے میں واپس چلے جائیں گے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سے بنا، بالکل کیا بولے.